بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے قاضی کا امتحان۔ ابو عکاص کی عمر 49 سال تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت قدیم خاندان سے تھا جس کا سلسلہ ابن خلدون سے جا ملتا ہے۔ ابو عکاص ہمیشہ فوجی لباس زیب تن کرتا تھا، سر پر سرخ صافہ رہتا تھا، کمر کے گرد بندھے چمڑے کے پٹے میں ہمیشہ ایک سیاہ رنگ کا خنجر اڑسا رہتا تھا۔ وہ جب بھی کہیں جاتا تو اس کے آگے حبشی غلام ہوتا اور ساتھ ہی ایک پالتو شکاری کتا جس کی زنجیر غلام تھامے رکھتا تھا۔ وہ 12 قبیلوں کا سردار تھا۔ جب بھی اسے کسی قبیلے میں واقعے کی اطلاع ملتی، وہ اپنے خاص خادم کو اپنی مخصوص چھڑی اور خنجر بطور نشانی دے کر روانہ کر دیتا، اور خادم یہ نشانیاں دکھا کر سردار کی طرف سے معاملات طے کر لیتا تھا۔ اگر کوئی شخص حج کے لیے جاتے ہوئے اس کی بستی سے گزرتا تو ابو عکاص کی جانب سے 300 فرانک اسے تحفتاً پیش کیے جاتے، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹا حاجی بن کر یہ رقم لیتے ہوئے پکڑا جاتا تو اسے 20 کوڑوں کی سزا ملتی تھی۔ شیخ کبھی کبھی بستی والوں کی دعوت بھی کرتا تھا جہاں وہ خود نہ کھاتا، اور اگر کبھی کھانے پر جاتا تو سب سے آخر میں کھاتا۔ جب شیخ ابو عکاص نے حکومت سنبھالی تھی اس وقت اس کے علاقے میں چوروں کی بہتات تھی۔ اس نے ان کو پکڑنے کی ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک تاجر کا بھیس بدلا اور نقد مال لے کر نکلا۔ چور مال ہتھیانے کے بہانے آتے اور شیخ کے قریب موجود ساتھی اسے گرفتار کر لیتے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے علاقے میں مثالی امن و امان قائم ہو گیا۔ تب ہی یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ رات کو اگر کوئی بڑھیا بھی سونا اچھالتے ہوئے گزرے تو کسی چور کی اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے چوری کر سکے۔ ایک دن شیخ کی مصاحبوں نے اسے خبر دی کہ اس کی 12 بستیوں میں ایک بستی ایسی بھی ہے کہ جہاں ایک انصاف پسند قاضی کے فیصلوں کی بڑی ہی دھوم ہے۔ شیخ نے سوچا کہ ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ اس نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور کسی ہتھیار کے بغیر ہی اس بستی کی جانب روانہ ہو گیا جہاں وہ قاضی قیام پذیر تھا۔ وہاں سے بستی 3 دن کے مسافت پر تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ بستی میں میلہ لگا ہوا ہے اور وہیں پر اس قاضی نے اپنی عدالت لگا رکھی ہے۔ ابھی وہ عدالت کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مفلوج آدمی دیکھا جس کا پیر مفلوج تھا۔ وہ شخص ابو عکاص کو دیکھتے ہی مدد کے لیے صدا بلند کرنے لگا۔ ابو عکاص نے تھوڑی سی رقم اسے دی، مگر اس شخص نے سردار کا پیر ہی پکڑ لیا۔ میری ایک درخواست ہے، اس شخص نے مدد چاہنے والے لہجے میں کہا۔ کہو، شیخ نے مختصر سا جواب دیا۔ میں بستی کے اندر تک نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا مفلوج پیر دکھایا اور کہا، آپ مجھے بستی کے بازار تک پہنچا دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، شیخ ابو عکاص نے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کسی طرح گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیا۔ پھر وہ دونوں بستی کے اندر پہنچ گئے۔ جب بازار آ گیا تو شیخ نے کہا، ارے تم اتر جاؤ۔ نہیں، اس شخص نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نہیں اتروں گا، تم اتر جاؤ۔ اچھا اچھا، شیخ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، تم خود اتر نہیں سکتے۔ جب شیخ نیچے اترا تو گھوڑے سے اترنے کے بجائے اس شخص نے کہا، اب تم یہ گھوڑا بھی مجھے دے دو۔ وہ کیوں؟ شیخ نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہی ہے۔ بہت خوب، شیخ ہنسا، اچھا مذاق کر لیتے ہو۔ تم غور سے میری بات سنو، اس شخص نے شیخ سے کہا، اور سمجھو۔ تمہیں پتہ ہے نا
کہ تم نہایت انصاف پسند قاضی کی بستی میں ہو۔ ہاں مجھے معلوم ہے، شیخ نے سر ہلایا۔ اگر میں گھوڑا نہ دوں تو تم مجھے اس کی عدالت میں گھسیٹو گے، اس نے پھر پوچھا۔ ظاہر ہے، شیخ نے مختصر جواب دیا۔ اب سنو، جب قاضی ہم دونوں کو دیکھے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ تمہارے دونوں پیر سلامت ہیں، جبکہ میں ایک پیر سے مفلوج ہوں۔ پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہم دونوں میں سے گھوڑے کی زیادہ ضرورت کسے ہے۔ یہ کوئی بات نہ ہوئی، شیخ نے کہا۔ اگر اس نے اس طرح فیصلہ دیا تو وہ قاضی کہلانے کے قابل ہی نہیں، جبکہ لوگ اسے انصاف پسند قاضی کہتے ہیں۔ وہ شخص ہنسا اور بولا، مگر وہ لوگ اسے بے سکم قاضی نہیں کہتے۔ اسی وقت شیخ ابو عکاس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے، میں قاضی کی صلاحیتوں کو آزما سکتا ہوں۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں قاضی کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر وہ اسے عدالت کی جانب لے کر چلا۔ وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا رہا۔ اس وقت قاضی کے سامنے پہلے ہی ایک مقدمہ پیش کیا گیا تھا جس کی سماعت جاری تھی۔ یہ مقدمہ ایک کسائی اور تیل فروش کے درمیان تھا۔ تیل فروش کے سارے جسم پر تیل کے دھبے پڑے ہوئے تھے اور اسی طرح کسائی کے جسم پر خون کے چھینٹے تھے۔ قاضی نے پہلے کسائی کو بولنے کے لیے کہا۔ کسائی نے کہنا شروع کیا، میں اس شخص کے پاس تیل خریدنے گیا، اس نے میری بوتل تیل سے بھر دی۔ میں نے جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے تاکہ قیمت ادا کر سکوں۔ یہ رقم دیکھ کر لالچ میں آ گیا کیونکہ وہ بہت زیادہ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رقم چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اب یہ شخص شور مچا رہا ہے کہ یہ ساری رقم اس کی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تمام رقم میری ہے۔ کسائی کے چپ ہوتے ہی تیل فروش نے کہنا شروع کیا، یہ شخص ایک بوتل تیل خریدنے میرے پاس آیا، میں نے تیل بھر دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ سکے ہیں؟ میرے پاس سونے کا سکہ ہے۔ جواباً میں نے اپنی جیبیں ٹٹولیں تو میرے پاس خاصی نقدی برآمد ہوئی۔ اس نے وہ ساری رقم ہتھیا لی اور اب شور مچا رہا ہے کہ یہ اس کا مال ہے۔ میں اسے آپ کے پاس پکڑ لایا ہوں تاکہ آپ انصاف کر سکیں۔ قاضی نے دونوں کو اپنا اپنا بیان دہرانے کے لیے کہا۔ دونوں نے فوراً اپنے اپنے بیان دہرا دیے۔ ان میں ذرا بھی فرق نہ تھا۔ قاضی نے رقم اپنے پاس رکھ لی اور دونوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ قاضی نے رقم بغیر کسی حجت کے قاضی کے حوالے کر دی۔ دونوں نے جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد قاضی شیخ ابو عکاس کی جانب متوجہ ہوا۔ محترم قاضی، ابو عکاس نے بولنا شروع کیا، میں ایک دور کی بستی سے میلے میں شرکت کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بستی کے دروازے پر مجھے یہ مفلوج آدمی ملا۔ اس نے مجھ سے خیرات مانگی، میں نے اسے دے دی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ میں اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بازار تک پہنچا دوں کیونکہ یہ معذور تھا۔ میں نے اسے ساتھ بٹھا لیا اور بازار پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گھوڑے سے اترنے کا انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اس کا ہے۔ جب میں نے معاملہ عدالت پہنچانے کے لیے کہا تو اس نے پرزور انداز میں دعویٰ کیا کہ قاضی صاحب ایسے ناسمجھ نہیں ہیں، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا تو میری ہی ضرورت ہے۔ بس یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے بیان کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر بستی کے بازار جا رہا تھا۔ میں نے ایک طرف سے اس شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ لمبا فاصلہ پیدل طے کر کے آیا ہے اور اب بے حد تھک گیا ہے۔ میں نے اس پر مہربانی کی اور اسے بستی کے بازار تک لے آیا ہوں۔ بازار پہنچ کر اس نے کہا کہ یہ گھوڑا سے میں اتر جاؤں کیونکہ یہ گھوڑا تو اس کا ہے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی لیکن میں نے گھوڑا نہیں چھوڑا۔ اب یہ شخص مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ قاضی نے کہا،
کہ وہ دونوں اپنی اپنی کہانی دہرائیں۔ پھر اس نے دونوں سے قسمیں کھلوائیں۔ دونوں نے اپنے دعوے کی صداقت میں اللہ کی قسم کھائی۔ قاضی نے کچھ دیر سوچا، پھر گھوڑا اپنے قبضے میں لے کر دونوں کو کل آنے کے لیے کہا۔ دونوں نے قاضی کی تعظیم کی اور چل دیے۔ دوسرے روز عدالت پھر لگی۔ پہلے تیل فروش اور کسائی کا مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے کسائی سے کہا، یہ لو، وہ یہ رقم تمہاری ہے۔ تیل فروش کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ 50 کوڑے اس تیل فروش کے ہاتھوں پر رسید کیے جائیں جس نے کسائی کی رقم پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اب قاضی شیخ ابو عکاس اور مفلوج شخص کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا تم ایک جیسے گھوڑے کے درمیان اپنے گھوڑے کو پہچان سکتے ہو؟ یقیناً، ابو عکاس نے اعتماد سے کہا۔ اور تم؟ قاضی نے مفلوج آدمی سے پوچھا۔ بالکل جناب والا۔ اچھا، تم میرے ساتھ آؤ، قاضی نے ابو عکاس سے کہا۔ وہ اسے تھوڑی دور موجود استبل میں لے آیا جہاں ایک ہی رنگ اور قد والے کئی گھوڑے موجود تھے۔ ابو عکاس نے فوراً اپنے گھوڑے کو پہچان لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا کر اس مفلوج کو ادھر بھیج دو، قاضی نے کہا۔ قاضی نے اس کے ساتھ بھی یہی عمل دہرایا۔ پھر عدالت چل کر ابو عکاس کو مخاطب کر کے کہا، وہ رہا تمہارا گھوڑا، تم اسے پہچان سکتے ہو۔ پھر اس نے مفلوج شخص کی طرف اشارہ کر کے سپاہی کو حکم دیا، اس شخص کو 50 کوڑے پشت پر ماریں کیونکہ اس نے جھوٹا دعویٰ دائر کیا تھا۔ عدالت سے فراغت پا کر قاضی اپنے گھر پہنچا تو ابو عکاس کو اپنا منتظر پایا۔ کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ قاضی نے پوچھا۔ بالکل جناب، ابو عکاس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو یہاں صرف یہ جاننے آیا ہوں کہ آپ نے یہ درست فیصلے کس طرح کیے ہیں۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہ بہت سادہ سی بات ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ تیل فروش کا جسم تیل سے داغدار تھا اور اس کے ہاتھ بھی گیلے تھے۔ میں نے وہ سکے وصول کرنے کے بعد شام کو پانی میں ڈال دیے اور صبح ان کا جائزہ لیا۔ پانی کی سطح پر تیل کی ذرا بھی آمیزش نہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ رقم کسائی ہی کی ہے۔ ابو عکاس نے تعریفی نظروں سے قاضی کو دیکھا اور اپنے معاملے کے بارے میں دریافت کیا۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، اس معاملے میں خاصا فکر مند تھا کہ یہ فیصلہ کیسے کروں۔ پھر ابو عکاس نے قاضی کی بات درمیان سے کاٹی اور کہا، یقیناً مفلوج شخص گھوڑے کو پہچاننے میں ناکام رہا ہوگا اور آپ نے گھوڑا میرے حوالے کر دیا۔ نہیں، اس شخص نے بھی گھوڑے کو پہچان لیا تھا، قاضی نے کہا۔ تب پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پر کیا؟ ابو عکاس نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل میں تم دونوں کو استبل اس لیے نہیں لے کر گیا تھا کہ تم گھوڑے کو پہچانو، بلکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھوڑا تم دونوں میں سے کس کو پہچانتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں قریب پا کر گھوڑا آہستہ سے ہنہنایا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک آ گئی، جبکہ مفلوج شخص کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لیں اور بتکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گھوڑے پر مفلوج شخص کا دعویٰ سراسر باطل ہے۔ شیخ ابو عکاس نے قاضی کی ستائش کی اور کہا، یقیناً اللہ آپ کا مددگار ہے، آپ ہر طرح سے اپنے منصب کے لیے موزوں ہیں۔ حاکم ہونے کے باوجود جھک کر قاضی کی تعظیم کی اور اپنی بستی کی جانب چل پڑا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔